بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوشبو کے حوالے سے آج ہمارا یہ 5واں سیشن ہے، اور آج کے اس سیشن میں ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سے حالات ایسے ہیں جن میں خوشبو لگانا حرام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے سیشن میں سیکھا کہ خوشبو لگانا جائز ہے اور اس کی کیا کنڈیشنز ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم سیکھیں گے، اور یہ آخری سیشن ہے، کہ کون سے حالات ہیں جن میں خوشبو لگانا حرام ہے، اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن میں خوشبو لگانا مکروہ ہے۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ آج کی ڈسکشن ہوگی۔ تو خوشبو لگانا کن حالات میں حرام ہے؟ نمبر 1، خاتون نے جس وقت گھر سے نکلنا ہو، چاہے وہ نماز ہی کے لیے کیوں نہ نکلے، اس وقت اس کا خوشبو لگانا حرام ہے۔ گھر سے نکلتے وقت خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ گھر میں ہے، جیسے صبح کے وقت خوشبو لگا لی، گھنٹہ پہلے لگا لی، اور اس کے بعد اپنے کام وغیرہ کر رہے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، تو وہ ایک مختلف صورتحال ہے۔ لیکن گھر سے نکلتے ہوئے مسلمان عورت کا خوشبو لگا کے گھر سے نکلنا یہ حرام ہے، اور لفظ حرام چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ خوشبو مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے، اور خواتین کے لیے اس کا استعمال ہماری شریعت نے اور بھی زیادہ اس کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مسلمان خاتون صاف ستھری ہوتی ہے، خوشبو جس نے لگائی ہوتی ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی محبوب ہوتی ہے۔ اور مسلمان عورت کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ گھر سے نکلنے لگے وہ خوشبو نہ لگائے۔ عین اس وقت پہ خوشبو کا استعمال منع ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری دنیاوی اور اخروی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جس نے گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگائی اس نیت سے کہ وہ لوگوں کے پاس سے گزرے گی اور لوگوں کو اس کی خوشبو آئے گی، تو ایسی عورت زنا کرنے والی ہے۔ یعنی گھر سے نکلتے وقت ان آخری لمحات میں، جیسے عادت ہوتی ہے کہ ہم تیار ہوتے ہیں اور آخری وقت میں اپنے اوپر خوشبو لگاتے ہیں، وہ منع ہے، کیونکہ اس سے مردوں کی توجہ عورت کی طرف ہوتی ہے اور ان کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان عورت کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ جب گھر سے نکلنے لگے تو وہ خوشبو لگائے۔ اب اگر گھر سے نکلنا نماز کے لیے ہے، اس نے مسجد میں آنا ہے، تو بھی حرام ہے، روکا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس خاتون نے بھی مسجد کے لیے نکلنا ہو، وہ خوشبو کے قریب بھی نہ جائے، خوشبو نہیں لگانی۔ تو حرام ہے مسلمان عورت پر کہ جس وقت وہ گھر سے نکلے وہ خوشبو لگا کر نکلے، خواہ اس نے مسجد ہی کیوں نہ جانا ہو۔ آپ نے اگر مسجد جانا ہے تو اپنی روٹین بنا لیجئے، وعلیکم السلام، روٹین بنا لیجئے کہ صبح اٹھے، تیار ہوئے، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ گھر سے نکل رہے ہیں، چاہے مسجد کے لیے نکلیں، کسی بھی کام کے لیے، اب خاتون کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے، ابھی آنے والوں کے لیے خوشبو کے حوالے سے آخری سیشن ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کن موقعوں پر خوشبو لگانا حرام ہے اور کن موقعوں پر خوشبو لگانا مکروہ ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ کچھ موقع ایسے ہیں کہ جن پہ خوشبو لگانا مسلمان عورت کا حرام ہے، اور ان میں سے پہلا جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ جب مسلمان خاتون نے گھر سے نکلنا ہو تو خوشبو نہ لگائے، چاہے اس نے مسجد جانا ہو، چاہے اس نے بازار جانا ہو۔ ہاں، صبح روٹین میں تیار ہو کے خوشبو لگائی اور پھر 2-3 گھنٹے کے بعد مسجد کے لیے نکلی، وہ ایک اور صورتحال ہے، اس میں اجازت ہے۔ لیکن عین نکلتے وقت گھر سے خوشبو کا استعمال کرنا، اور اس کی وجہ علماء کرام اور فقہاء کرام یہ حکمت بتاتے ہیں کہ تقریباً پہلے 40 سے 45 منٹ میں وہ خوشبو بڑی تیز ہوتی ہے اور دور تک پھیلتی ہے، تو اس چیز کو ایوائڈ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ جو عورت گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگا کے نکلتی ہے وہ گویا زنا کا ارتکاب کرتی ہے۔
اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی خاتون بھی مسجد کے لیے نکلے تو اسے چاہیے کہ خوشبو نہ لگائے، خوشبو کے قریب بھی نہ جائے، بلکہ آپ نے ایک خاتون کو حکم دیا کہ چونکہ اب اس نے خوشبو لگا لی تھی اور وہ نکل رہی تھی تو آپ نے فرمایا اسی طرح غسل کرو جیسے تم غسل جنابت کرتی ہو، یعنی اچھے طریقے سے اپنے پورے جسم کو دھو کے صاف کر کے اس خوشبو کے اثرات ختم کر کے گھر سے نکلو، کیونکہ اسی وقت نکلتے ہوئے لگانا حرام ہے اور عورت کے لیے منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلی، بڑی باہمت خواتین تھی کہ 5 وقت کی نمازیں بھی مساجد میں ادا کرتی تھیں، اور اس نے خوشبو لگا رکھی تھی، تو آپ نے اپنے کوڑے سے اس کے سر پہ چپت لگائی اور ساتھ فرمایا کہ یہ خوشبو لگا کے نکلنا حرام ہے، آئندہ خوشبو لگا کے مسجد کی طرف نہ آنا۔ تو یہ چیز ہمارے صالحین کے ہاں مشہور تھی کہ خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں تو اس وقت خوشبو کا استعمال نہیں کریں گی، ہاں دن کے وقت اپنے گھر میں ہوتے ہوئے کسی بھی وقت وہ خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل خواتین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر میں میلے کچیلے حلیے میں اور بو میں رہتی ہیں اور گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگا لیتی ہیں، جو کہ بالکل ایک نیچرل لائف کے اور اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں خواتین صاف ستھری بن سج کے سنور کے خوشبو لگا کے رہیں، کیونکہ خوشبو بھی زینت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر جب گھر سے باہر نکلتی ہیں بازار کے لیے تو خوشبو لگا لیتی ہیں، حرام ہے۔ گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو خوشبو لگا لیتی ہیں، اس موقع پر خوشبو کا استعمال مسلمان عورت کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اپنے کام کی جگہوں پہ جہاں جابز کرتی ہیں وہاں خوشبو لگا کے جاتی ہیں، عین آخری وقت پہ ان کا کام یہ ہوتا ہے تیار ہوئے خوشبو لگائی اور گھر سے نکل پڑے، تو یہ حرام ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ کن موقعوں پر خوشبو لگانا حرام ہے۔ ویسے تو بہت پسندیدہ ہے، اور ہم نے سیکھا کہ ہمارے صالحین اتنی زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے کہ وہ جس رستوں سے گزرتے تھے اس رستے سے پتہ چل جاتا تھا کون گزر کے گیا ہے۔ اور خوشبو میں کوئی اسراف بھی نہیں ہے، جتنی مہنگی سی مہنگی چیز آپ خریدیں گے واحد چیز اسلام میں جس پہ اسراف نہیں ہے وہ خوشبو ہے۔ دوسرے نمبر پر خوشبو لگانا کس وقت حرام ہے، اور آپ جانتے ہیں حرام کا لفظ چھوٹا نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی ناپسندیدہ اور حرام نیت کی غرض سے خوشبو لگائی جائے۔ پسندیدہ نیتیں کون سی ہیں؟ پہلے لیسن میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ 13 ریزنز ہیں کہ مسلمان خوشبو کیوں لگاتا ہے، وہ سب پسندیدہ ریزنز ہیں، اور جب آپ خوشبو لگائیں تو ان 13 باتوں کو دہرا لیں، آپ کو 13 الگ الگ ثواب ملیں گے، ایک نیکی اور کئی ثواب۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، آپ یہ سوچ کے خوشبو لگائیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثواب ملے گا، پسندیدہ نیت ہے۔ حرام نیت کون سی ہے؟ اسی طرح سے ہم نے سیکھا تھا کہ انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام خوشبو کا استعمال کرتے تھے، صالحین لگایا کرتے تھے، فرشتوں کی عزت افزائی کے لیے خوشبو لگانی چاہیے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ ان کا اکرام ہو سکے۔ شیطان اس شخص سے دور بھاگتے ہیں، شیطان اس شخص سے دشمنی اختیار کر لیتا ہے جو خاتون یا مسلمان مرد خوشبو کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ 13 ریزنز ہم نے سیکھی تھی، ان کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور نیت سے، غلط نیت سے خوشبو لگائی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک ہی فعل ہے لیکن انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، لہٰذا جس کسی نے خوشبو اس نیت سے لگائی کہ وہ لوگوں پہ جا کے فخر کا اظہار کرے گا کہ میں نے اتنی مہنگی خوشبو لگا رکھی ہے، تو مسلمان کے پاس زندگی میں اترانے اور فخر کا اظہار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس نیت سے خوشبو لگاتا ہے کہ اس سے فرشتوں کی عزت افزائی ہے تو وہی خوشبو لگانا عبادت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس نیت سے خوشبو لگا کے خاتون گھر سے نکلتی ہے کہ میں باہر نکلوں گی اور زیادہ سے زیادہ میل میری طرف اٹریکٹ ہوں گے یا میرے باس مجھ سے خوش ہوں گے اور زیادہ ان کا پلیزنٹ ایک، تو یہ حرام ہے۔ صرف ایک نیت اور ایک سوچ کسی عمل کے پیچھے اس کو حرام بھی کر دیتی ہے اور اس کو حلال بھی کر دیتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی غلط نیت سے مسلمان خاتون کا خوشبو کا استعمال کرنا اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بنا دیتا ہے۔
تو فخر اور تکبر کی خاطر خوشبو کا استعمال کرنا، یا اترانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے اچھا اپنے فلاں برانڈ کی خوشبو لگا رکھی ہے، یا یہ ہے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے، یا اپنے کام کی جگہ پہ اپنے باسز کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں ایسی خوشبو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت نہیں بلکہ حرام ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطیب لغیر وجہ اللہ، جس کسی نے بھی خوشبو لگائی اللہ رب العزت کو پسندیدہ نیتوں کے علاوہ کسی اور سوچ کے ساتھ، جاء یوم القیامتی، تو وہ قیامت والے دن اس طرح آئے گا، ریحہ انتن من الجیفتی، کہ اس کے جسم سے جو بو اٹھ رہی ہوگی وہ کسی مردار کے جسم سے بھی زیادہ شدید بو ہوگی۔ تو اس قدر اہمیت ہے نیت کی خوشبو لگانے کے پیچھے کہ نیت ہی کی وجہ سے ہمارا خوشبو لگانا عبادت بھی ہو سکتا ہے، اور نیت ہی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العزت نے خوب دنیا کی دولت عطا کی اور انہوں نے خوب اس دولت کو انجوائے کیا، تو آہستہ آہستہ زینت میں اور خوشبو لگانے اور عورتوں اور کپڑوں میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کرنے لگے، بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے پہننے لگے، بڑھ چڑھ کے خوبصورت خواتین گھر میں لانے لگے۔ آج یہ فتنہ مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے، ہماری بہو جو ہے وہ پینسل کی طرح باریک ہونی چاہیے اور لمبی اونچی ہونی چاہیے اور دودھ کی طرح سفید ہونی چاہیے۔ اب وہ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں رکھی، کبھی کچھ مل جاتا ہے کبھی کچھ مل جاتا ہے۔ تو بہوؤں کا جو انتخاب کیا جاتا ہے، خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے سٹینڈرڈز یہ بن چکے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل والے سٹینڈرڈز ہیں، یہودیوں سے مشابہت کے زمرے میں آتا ہے۔ تباہوا فی الحلیۃ، تو آپس میں ان لوگوں نے جب دنیا ان کے ہاتھ لگی اور دنیا اللہ نے ان پر کھولی تو انہوں نے جیولری یعنی زیورات میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے شروع کیے، اور یہ خواتین میں پائے جاتے ہیں۔ خواتین میں پائی جانے والی عمومی خرابیاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یہی ہیں جن پر وہ پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ والطیب، اور خوشبو پر، والنساء، اور عورتوں پر، والثیاب، اور کپڑوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے مردوں کے لیے دو فتنوں کا خوف ہے، ایک مال اور ایک عورت، اور میری امت کی آزمائش، خواتین کی آزمائش دو چیزوں سے ہوگی، ایک جیولری، آپ نے فرمایا گولڈ، سونا پیلے رنگ کا جو ہوتا ہے، اور دوسرا لباس۔ اور آپ دیکھیے کہ فی زمانہ یہی چیزیں فتنے کا باعث بن چکی ہیں۔ تو جو شخص جو نیتیں ہمیں ہماری شریعت نے سکھائی ہیں ان نیتوں کو نظر انداز کر کے کسی اور غلط سوچ کے تحت خوشبو کا استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے اور حرام فعل سر انجام دیتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے ذہن میں رکھے کہ میں نے کس نیت کے تحت اس خوشبو کا استعمال کرنا ہے اور کن مواقع پہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جب خوشبو کا استعمال حرام ہے وہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو، حج کی غرض سے یا عمرے کی غرض سے۔ جب احرام باندھ لیں اور جب حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر آغاز کر دیا جائے تو احرام باندھنے کے وقت سے لے کر اب خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اس سے پیچھے ہم نے سیکھا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ کافی ساری خواتین کو یہ غلط فہمی تھی کہ جب حج اور عمرے پہ جائیں تو بس خوشبو کا استعمال کرنا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، احرام باندھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا اتنا زیادہ استعمال کر لیا کہ 3 دن تک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں وہ خوشبو آپ کے بالوں میں نظر آتی رہی، یعنی اس کے پیسز ہمیں نظر آتے رہے۔ شرط یہ ہے کہ جس وقت احرام باندھ لینا ہے اس کے بعد خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا لیجئے اور خوب زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لگا لیجئے کہ 3 دن میرے منا کے گزر جائیں اور مجھے خوشبو کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ تو جس وقت احرام باندھ لیا جاتا ہے حج اور عمرے کی غرض سے، اب احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے والا نہ تو قمیص پہنے گا، نہ کوئی سلا ہوا کپڑا، نہ امامہ، اور نہ ہی اپنے لباس کو خوشبو لگائے گا۔ اور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ احرام باندھنے والے پر خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے
احرام باندھنے سے پہلے وہ لگا سکتا ہے، پھر احرام باندھ لے اب نہیں لگا سکتا۔ اور یہ شریعت جو ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم احرام باندھنے سے پہلے یہ کام کر لیں تاکہ احرام باندھنے کے بعد ہم پھر خوشبو کے محتاج نہ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا حاجی بھی خوشبو نہیں لگائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ حاجی بھی ہر طرح کی زینت کو ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر طرح کی زینت، تو خوشبو زینت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور بعض فقہا کا یہ کہنا ہے کہ حاجی پر اور عمرہ کرنے والے پر زینت اس لیے حرام ہے تاکہ وہ زہد کو ایکسپیرینس کر سکے، اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑنے کا تجربہ کر سکے۔ دیکھیے رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کی خاطر ایک جائز چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو حج اور عمرہ ہے وہ ہمارا ایک مختلف انداز سے امتحان ہے۔ وہاں کھانا پینا تو نہیں چھوڑنا، لیکن مرغوب ترین زندگی کی اشیاء جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی زندگی میں سے خوشبو بہت پسند ہے، وہ بھی چھوڑ دینی ہے اللہ کی خاطر۔ تو یہ ایک اور انداز کا امتحان ہے۔ رمضان ایک اور انداز ہے امتحان کا، اور عمرہ اور حج ایک اور انداز ہے۔ چوتھے نمبر پر خوشبو لگانا جن حالات میں حرام ہے وہ ہے کہ اگر کسی کی احرام کی حالت میں ڈیتھ ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ عمومی طور پر ہم نے سیکھا تھا، اگر آپ ریکال کریں اپنے پچھلے لیسنز کو، کہ جس وقت گھر میں کوئی شخص جان کنی کی حالت میں ہو تو اس کے پاس فوراً خوشبو لگا دی جائے، کیونکہ خوشبو لگانے سے روح کے اندر چستی اور طاقت پیدا ہوتی ہے اور وہ جسم کو تیزی سے چھوڑتی ہے اور روح کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ عام حالات میں ہم نے سیکھا تھا کہ میت کو جب غسل دیا جائے تو اس پانی میں بھی خوشبو ڈال دی جائے، میت کو کفنانے سے پہلے اس کے جسم پہ خوشبو لگائی جائے، اور ہمارے صالحین ہر کفن کے لیول پہ خوشبو لگاتے تھے، یعنی خوشبو در خوشبو 3 طرح کی خوشبوئیں میں میت کو جو ہے وہ بسایا جائے، اچھی طرح سے خوشبو لگائی جائے۔ لیکن ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان مرد یا عورت کی جو ہے وہ وفات ہو گئی ہے اور وہ احرام کی حالت میں تھا، تو علماء کرام کا اجماع یہ ہے کہ اب اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی، اس کو خوشبو لگانا حرام ہے کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتقال ہوا اور وہ عمرے کے لیے احرام کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے غسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اس کے اوپر جو جسم پہ 2 لباس تھے انہی 2 کپڑوں میں اس کو کفن دے دو، ولا تمسوہ طیبا، اور اسے خوشبو نہ لگانا، ولا تخمروا رأسہ، نہ اس کا سر ڈھانپنا، فإن اللہ یبعثہ یوم القیامۃ ملبیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے اس کو اٹھائیں گے اسی حالت میں۔ تو جس حالت میں انسان کا انتقال ہوتا ہے اسی حالت میں انسان کو اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کا نماز پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اور بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے یہ۔ جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتے کرتے اس نیکی کے کام کے رستے سے اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مومن کو موت کس حالت میں آنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک نیکی کا کام کر کے فارغ ہو اور اگلے کی تیاری کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی مریض کی عیادت کر کے آیا تھا اور اب وضو کر رہا تھا کہ نوافل ادا کرے تو روح پرواز کر گئی۔ مثال کے طور پر کسی کی مدد کر کے آیا تھا اور اب گھر میں داخل ہو کے وضو کیا کہ میں مصحف لیتا ہوں اور فارغ وقت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے روح پرواز کر گئی۔ تو ایک نیکی کا کام کر کے فارغ ہوں اور اگلی نیکی میں لگے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، یہ بہترین موت ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر دیکھیے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے جس خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عدت کی حالت میں ہو، اس پر خوشبو کا استعمال حرام ہے، کیونکہ خوشبو زینت کے زمرے میں آتی ہے۔ تاہم اس پر بھی ان دنوں میں خوشبو کا استعمال حرام نہیں ہے جب اس کے مخصوص ایام اوور ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جسم کے اس حصے پر خوشبو لگا سکتی ہے۔ ہاں اوور آل جیسے باقی جسم پہ لگاتی تھی وہ ساری خوشبوئیں اب اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے یہ نقطہ سیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی میت کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن کے لیے اس کے سوگ کی مدت ہے۔ اس دوران اسے چاہیے کہ نہ تو بہت ہی بھڑکیلے قسم کے کپڑے پہنے،
بہت زیب و زینت والے نہ ہوں، سادہ لباس پہنے، سرما نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے۔ ہاں جب اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو تو اس کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ جب غسل کریں تو غسل کا یہ حصہ ہے کہ آخر میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کو سکھایا کہ اب جسم کے ان حصوں پر خوشبو کا استعمال کرو، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ جسم کے وہ حصے جو خاص طور پر بند رہتے ہیں ان کو خوشبودار رکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ لہٰذا جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ اپنی عدت کا وقت گزار رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زینت کو اور خوشبو کو ترک کر دے اور گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے۔ بہت ضرورت ہو تو نکلے، اور اس کی بھی شرط یہ ہے کہ کسی جگہ پر رات نہ گزارے بلکہ دن ہی کی روشنی میں اپنے کسی محرم کے ساتھ اپنے کام نمٹا کے گھر واپس آ جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد بہت سارے مسائل ایشوز سیٹل ڈاؤن ہونے ہوتے ہیں، جن میں وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، پیپر ورک ہوتا ہے، کورٹ سے ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ کہیں پر قرآن کریم کی کلاسز لے رہی تھی، دین سیکھ رہی تھی، تو وہ اپنی ان کلاسز کو کنٹینیو کر سکتی ہے، لیکن دن کی روشنی میں یہ سارے کام ہو جانے چاہیے۔ چھٹے نمبر پر خوشبو لگانا کب حرام ہے؟ مردوں کے لیے زعفران کی خوشبو کا استعمال حرام ہے، باقی ہر خوشبو وہ لگا سکتے ہیں، زعفران کی خوشبو مرد حضرات نہیں لگا سکتے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں کو روکا کہ ہم زعفران کا استعمال کریں یا زعفران کی خوشبو لگائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعفران کی خوشبو خواتین کے لیے مخصوص خوشبو ہے، تو مرد حضرات ان خوشبوؤں کا استعمال نہیں کر سکتے جو خواتین کے لیے ہیں، اور خواتین کے لیے ان خوشبوؤں کا استعمال کرنا حرام ہے جو کہ مرد حضرات کے لیے ہیں۔ ہاں اگر گھر میں چلتے پھرتے خاتون نے زعفران کی خوشبو لگا رکھی تھی اور اس کی وجہ سے شوہر کے کپڑوں میں بھی خوشبو آ گئی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انٹینشنلی ارادتاً نیت کے ساتھ زعفران کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے جو مردوں پہ منع ہے اور یہ خواتین کے لیے خاص تھی، خواتین اس کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے میرے لباس پر زعفران کے کچھ اثرات دیکھے اور مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ چلتے پھرتے بات چیت کرتے اگر اس کی خوشبو کا اثر لباس میں آ گیا ہے تو اس میں پھر حرج نہیں ہے، لیکن زعفران کی خوشبو مرد حضرات نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ اس شخص سے اللہ کے فرشتے دور رہتے ہیں، اس مسلمان مرد سے جو زعفران کی خوشبو کا استعمال کرتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے۔ ثلاثۃ لا تقربهم الملائکۃ، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے۔ ایک کافر کی میت، اس کے قریب فرشتے نہیں جاتے، بہت انہیں مشکل ہوتی ہے اس کو اٹھانے میں، اس کو لے جانے میں، اس کی روح کو آسمانوں تک لے جانے میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک طویل حدیث سیکھی تھی کہ جس میں مسلمان میت یا مسلمان روح کا استقبال خوشبو پہلے کرتی ہے۔ تو ایک تو کافر کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کے قریب اللہ کے فرشتے نہیں جاتے، اور دوسرا جس نے زعفران کی خوشبو جس مسلمان مرد نے لگا رکھی ہو۔ تو یہ بات ہم یہاں مائیں بیٹھی ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، گھر میں بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جس پہ غسل جنابت واجب ہو جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، تو غسل جنابت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً یہ غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے بچیاں مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہیں اور غسل کو لٹکائے رکھتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ فوراً فارغ ہوتے ہی فوراً غسل کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے انسانوں سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چھٹی حالت ہے کہ جس میں خوشبو کا استعمال حرام ہے، اور وہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے زعفران کی خوشبو، اور اس لیے کہ زعفران جو ہے یہ خواتین کے لیے خوشبو ہے، اور یہیں سے ہمارے فقہا یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مردوں اور خواتین کی خوشبوئیں الگ الگ ہوتی ہیں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی خوشبوئیں استعمال نہ کریں، ورنہ یہ مردوں اور عورتوں سے مشابہت کے زمرے میں آ جاتی ہے یہ چیز۔ 7ویں نمبر پر وہی پوائنٹ کہ مردوں کے لیے خواتین کی خوشبوئیں اور خواتین کے لیے مردوں کی خوشبوئیں حرام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، چٹیاں بنا لیتے ہیں، یہاں پہ لڑکیوں کی طرح بال رکھ لیتے ہیں،
یا لڑکیوں کی طرح کے میک اپ کرتے ہیں یا لڑکیوں کی طرح کے ڈریسز پہنتے ہیں یا جیولری کڑا پہن لیتے ہیں یا چین پہن لیتے ہیں، لاکٹ پہن لیتے ہیں۔ اسی طرح سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج کل بچیوں میں بھی یہ ٹینڈنسی آ رہی ہے۔ یعنی اسلامک یونیورسٹی میں مجھے کچھ بچیوں کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا یہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں، میں پردہ کر لیتی ہوں، بعد میں پتہ چلتا نہیں یہ لڑکیاں ہیں۔ ویسے لڑکیوں والا گیٹ اپ ہے، کیونکہ وہ سب نے ہی اب پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، تو آپ پینٹ شرٹ کو دیکھتے ہی فیل ہوتا ہے کہ شاید کوئی لڑکا آ رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، فطرت کو مسخ کرنے۔ اور جب کسی قوم کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی اور بغاوت کے یہ مناظر اس قوم میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ اب ہمیں تباہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارے حالات جس طرح فطرت کو مسخ کر رہے ہیں انسان، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اس میں اب یہ مناظر آج سے 5 سال پہلے تک نظر نہیں آتے تھے جو اب نظر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر بھی لعنت کی ہے اور ایسی خواتین پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو نیت ہے، اس نیت سے خوشبو لگانا یا مردوں کی خوشبو خواتین کے لیے استعمال کرنا یا خواتین کی خوشبو مردوں کے لیے استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو، علماء کرام نے صرف ایک استثنائی حالت بتائی ہے کہ جمعے کا وقت آ گیا ہے، جمعے کی نماز کے لیے خوشبو لگا کے نکلنا ہے اور گھر میں دیگر خوشبوئیں ختم ہیں، مجبور ہے کہ اب کوئی اور چارہ کار نہیں، تو پھر خواتین والی خوشبو بقدر ضرورت مرد حضرات استعمال کر لیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ تو صرف جمعے کی نماز کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے کہ چلیں اب آپ کی خوشبو اگر ختم ہے تو اس خوشبو کا استعمال کر لیا جائے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ اور یہاں فقہائے کرام ایک اور چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ بعض خوشبوئیں اب ایسی بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں جو دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائیں تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ کو شاپ کیپر بتائے گا یہ مردوں کی ہیں، یہ خواتین کی ہیں، یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تیسری قسم کا استعمال دونوں کے لیے جائز ہے، مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 8ویں نمبر پر خوشبو کا استعمال کس وقت حرام ہے؟ جب کسی جنازے کے ساتھ جانا ہو تو نہ تو اس وقت خوشبو لگا کے نکلیں اور نہ ہی جنازے کے ساتھ خوشبو کی دھونی لے کے چلیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ جب نکلا ہے تو خوشبو کی دھونیاں یا برنر جلتے ہوئے لے کے چل پڑتے ہیں، اور اس کی یہ حرام اس لیے ہے کہ اس میں اہل کتاب سے مشابہت ہے۔ اہل کتاب اپنے جنازوں کے ساتھ دھونیاں لے کر چلتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے صالحین کی طرف سے جو روایات آتی ہیں ان میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو تاکید کی کہ، اور میں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں یہ عادتیں پھیل رہی ہیں، اذا مت، جب میرا انتقال ہو جائے، فلا تتبعونی بمجمرۃ، تو میرے جنازے کے ساتھ لے کر کوئی دھونی نہ چلے۔ خاص طور پر گھر والوں کو روکا کہ بھئی میرے جنازے پہ یہ سب کچھ نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی ہی وصیت کی، اور سعید ابن جبیر نے ایک جنازے میں شرکت کی جس میں گھر کے لوگ دھونی لے کر ساتھ چل رہے تھے، تو آپ نے وہ دھونی ان کے ہاتھ سے لی اور اسے توڑ دیا اور کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے اہل کتاب کی مشابہت میں جب کسی گھر میں یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی قبر پہ پھول رکھے جاتے ہیں، یہ اہل کتاب کی مشابہت ہے۔ چراغ جلائے جاتے ہیں، یہ اہل کتاب کی مشابہت ہے۔ تو ہمارے اپنے طور طریقے ہیں جنازے کے، تدفین کے، میت کی لک آفٹر کرنے کے، ان سب کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق کیا جائے۔ تو 8ویں نمبر پر خوشبو کی دھونیاں لے کر چلنا جنازے کے ساتھ یہ حرام ہے۔ 9ویں نمبر پر خوشبو کی دھونیاں سونے یا چاندی کے برتنوں میں نہ بنائی جائے۔ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا ڈیکوریشن پیس سمجھ کے دھونی کو استعمال کرتے ہیں، برنر پڑا ہوا بھی ذرا خوبصورت لگتا ہے، بعض اوقات وہ کھجور کے درخت کی مانند ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے خوبصورت شیپ میں آج کل آ رہے ہیں، جب وہ چل رہا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے، خوشبو پھیلاتا ہے، اور جب وہ پڑا ہوا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے، ڈیکوریشن پیس لگتا ہے۔ تو یقیناً ایک وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ جب وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں گے اور سونے اور چاندی کے برتنوں کی دھونیاں استعمال کریں گے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ منع ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ مسلمان اس قدر عیش پرست ہو جائیں گے، اور عیش پرستی مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتی، اس قدر عیش پرست ہو جائیں گے کہ ان کے گھروں میں سونے اور چاندی کی دھونیاں استعمال ہونے لگیں گی۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، نہ ہی ان میں تم کھاؤ۔ تو علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے
کہ اسی طرح سے سونے اور چاندی کی دھونیاں نہ استعمال کی جائیں جو کہ سونے اور چاندی سے بنی ہوں، کیونکہ یہ عیش پرستی کی علامت ہے، اور مسلمان عیش پرست نہیں ہوتا، دنیا کے ساتھ دل لگانے والا نہیں ہوتا، اور یہ ہمارے دین میں ہمیں اس سے روکا گیا ہے اور یہ حرام ہے۔ 10ویں نمبر پر کسی اجنبی مرد یا عورت نے اگر خوشبو لگا رکھی ہے اور وہ ہم تک پہنچ رہی ہے تو اس کو انٹینشنلی جا کے بار بار نہ سونگھا جائے، منع ہے، کیونکہ اجنبی مرد ہے اور اجنبی خاتون ہے، لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی منع ہے۔ لیکن اگر بغیر آپ کے انٹینشن اور ارادے کی وہ خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ بیٹھے ہیں اور آپ تک خوشبو آ رہی ہے اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو ٹارگٹ ہی کر لیتے ہیں کہ اب وہ جہاں جا کے بیٹھے گا یا بیٹھے گی میں اس کے پاس بیٹھوں گی تاکہ وہ خوشبو آتی رہے، تو یہ منع ہے۔ اس حوالے سے ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک صاحب جو تھے وہ اس طرح کی خوشبو لگا کے بیٹھے تھے اور خواتین ان کے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمہاری یہ خوشبو ایک مردہ جسم سے اٹھنے والی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی۔ تو اس کو یاد دلایا کہ بھئی یہ منع ہے کہ آپ کی خوشبو سے خواتین محظوظ ہوں، اور ہمارے ہاں تو یہ بڑی عام بات سمجھ آتی ہے، سر آج آپ نے بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر آپ خوشبو تو لگتا ہے اس برانڈ کی استعمال کرتے ہیں، تو اپنے ہیڈز کو خوش کرنے کے لیے، باسز کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ حرام ہے۔ حتیٰ کہ کئی خواتین کو یہ بھی علم نہیں کہ دکان پہ خریدنے جاتی ہیں تو دکاندار سے خوش گپیاں شروع کر دیتی ہیں، سلمان دیکھو اگر میں یہ لیس لگاؤں گی تو کیسی لگے گی مجھے، اچھا تم بتاؤ یہ والا کلر زیادہ اچھا ہے۔ بھائی ہی از ناٹ یور بردر، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، نہ وہ آپ کا محرم ہے، آپ دکاندار سے خوش گپیاں کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ سے متاثر ہو کے کم قیمت میں آپ کو کوئی چیز دے دے گا۔ تو یہ ہے دنیا آخرت کے بدلے دنیا جو ہے اپنی بیچ دینا، دنیا کے فائدوں کی خاطر جو ہے تو یہ حرام ہے۔ 11ویں نمبر پر بعض اوقات خوشبو لگانے کے پیچھے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو اس کو حرام کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری کر کے خوشبو کا استعمال کیا تھا، شاپ پہ گئے تھے، ٹیسٹ کر رہے تھے، شاپ کیپر کو پتہ ہی نہیں چلا، آرام سے اٹھا کے ایک اندر رکھ لی، اب وہ جب تک اس خوشبو کا استعمال کرتے رہیں گے حرام خوشبو ہے۔ اور بعض لوگ تو ٹیسٹ بھی اتنا کرتے ہیں تاکہ اگلے 2 دن تو گزر جائیں خوشبو لگا کے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، دکاندار کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، گھر والوں کو دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور وہ فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے ارادے لکھ رہے ہیں، ہماری نیتیں لکھ رہے ہیں، وہ کبھی بھی غلط نہیں لکھیں گے، نہ ان کو رشوت دی جا سکتی ہے، نہ وہاں ریفرنسز چلائے جا سکیں گے۔ اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس لیے خوشبو حرام ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عمل حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ خوشبو چرا لی تھی یا کسی سے ہتھیا لی تھی، ہتھیانے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں نا، دیکھا گھر میں جیسے کسی بچی کے پاس سے اٹھا کے لے گئے، پتہ ہے کہ اب یہ بچہ یا بچی بولے گا نہیں، میرے حیا میں خاموش رہے گا، تو وہ حرام ہے، اسی لیے مانگنا حرام ہے، کیونکہ ممکن ہے ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں اور اس کو وہ چیز جو ہے ہمارے حیا کی وجہ سے وہ نہ دینا چاہتا ہو لیکن دے دے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر خوشبو جو ہے وہ کسی کی اٹھا لی ہے تو یہ ساری چیزیں اٹھا لینا، ہتھیا لینا، چوری کر لینا یا شاپ پہ ہی زیادہ لگا لینا، یہ ساری وہ شکلیں ہیں جو کہ خوشبو کو حرام کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ان 11 چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، یہ خوشبو حرام کرنے والی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس ٹاپک کو آج انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ کون سے 7 حالات ایسے ہیں جن میں خوشبو کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ حرام سے لیس ڈگری ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے جب نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلیں تو خواتین خوشبو لگا کر اور مرد بھی نہ نکلیں، کیونکہ اس وقت ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، وہ ایک خوشی کا وقت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ایک انکساری کا وقت ہے، اور انکساری کے وقت خوشبو نہیں لگائی جاتی، خوشبو تو اترانے اور اکڑنے اور پھولنے کے لیے لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ہم نے دیکھا آپ پر عاجزی طاری تھی، آپ گڑ گڑا رہے تھے اور کثرت سے استغفار کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے مصلی پہ پہنچ گئے۔ تو یہ کیفیت ہے استسقاء کے لیے گھر سے نکلنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاجزی طاری تھی،
آپ گڑ گڑا رہے تھے، آپ توبہ اور استغفار کر رہے تھے، یہاں تک کہ کرتے کرتے اپنے مصلی پہ پہنچ گئے۔ لہٰذا سنت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سے بارش طلب کریں تو اس وقت عاجزی اختیار کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے انکساری اور تواضع اختیار کیا جائے، اور اس وقت پہ اگر کوئی شخص خوشبو لگا لیتا ہے تو اس کی صلاۃ استسقاء مکروہ ہو جاتی ہے اس خوشبو کی وجہ سے، لہٰذا اس وقت میں خوشبو نہیں لگانی۔ نمبر 2، بعض علماء کرام نے روزہ دار کے لیے خوشبو کے استعمال کو مکروہ قرار دیا ہے۔ انجوائے کرتے ہیں نا خوشبو لگا کے، ایک نفسیاتی خوشگواری محسوس ہوتی ہے، تو روزے میں تو منع ہے کیونکہ یہ روح کی غذا ہے۔ یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ خوشبو روح کو طاقت دیتی ہے، کئی بیماریوں سے فائدہ پہنچاتی ہے، تو روح جو ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں ہمارے اندر جاتی ہے، یہ بھی ایک غذا کی شکل ہے۔ لہٰذا بعض علماء کرام نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں خوشبو لگائے۔ صبح لگا لیں سحری کے وقت اور افطاری کے بعد لگا لیجئے مسجد جاتے ہوئے صالحین کی طرح، لیکن روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے، مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوشگواری عطا کرتی ہے، روح کو غذا عطا کرتی ہے، اس سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ تو غذا چھوڑی تھی تاکہ بدن کمزور ہو اور خوشبو کا استعمال سارا دن کرتے رہے تاکہ بدن مضبوط ہو، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ روزہ دراصل ہر طرح کی شہوتوں سے دور رہنے کا نام ہے، اور خوشبو بھی ایک خواہش ہے، ایک پسندیدہ مرغوب چیز ہے، اور پھر یہ عیش پرستی کی علامت بھی ہے۔ لہٰذا روزہ دار کو چاہیے کہ جب تک وہ روزے کی حالت میں ہو وہ خوشبو سے دور رہے۔ سحری کے وقت لگا لی جائے یا پھر افطاری کے بعد لگا لی جائے، مسجد کے لیے جب مرد حضرات نے نماز پڑھنے جانا ہے تب لگا لیں، خواتین اس سے پہلے کہیں لگا لیں، اس طرح سے کر لیا جائے، یا مسجد سے واپس آ کے خوشبو لگا لیں، رات پوری ہمارے پاس ہے، اس میں خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کس موقع پر خوشبو کا استعمال کرنا مکروہ ہے؟ اعتکاف کی حالت میں۔ اعتکاف کی حالت میں بھی ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی ہر چیز سے دور کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے، جتنے دن اعتکاف میں بیٹھا رہے، جتنی دیر اعتکاف کی حالت میں رہے، خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پہ دیکھیے کہ جس خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عدت کی حالت میں ہو تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایسی خاتون بھی خوشبو کا استعمال نہ کرے، یہ حرام بھی ہے اور یہ مکروہ بھی ہے۔ 5ویں نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض فقہا کی یہ رائے ہے، سب کی رائے نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، کہ جب حج کا موسم آ جائے تو حج کے موسم میں خانہ کعبہ کو جو ہے اس میں خوشبو کا استعمال کم کر دیا جائے، تاکہ جو احرام کی حالت میں لوگ ہیں ان کے جسم اور ان کے لباس میں خوشبو داخل نہ ہو، بس اتنا خوشبو کا استعمال رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے وہاں رش لگنے کی وجہ سے بو بھی نہ پھیلے، لیکن تیز خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کو جو غسل دیا جاتا ہے روز واٹر اور عود سے، وہ حج کے دنوں سے بہت پہلے دے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج شروع ہے اور حج کے درمیان خانہ کعبہ کو خوشبو کا اور اس کا کسوہ چینج ہو رہا ہے اور اس کا غسل دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے اور اسے کہیں سے خوشبو آتی ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو خوشبو سے دور کر لے، یہ نہ کرے کہ وہاں کھڑا ہو کے اس کو اور سونگھتا رہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں چاہے حج کے لیے احرام باندھا ہو یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو، ہر دو حال میں اگر کوئی محرم یعنی احرام کی حالت میں جو مسلمان ہے وہ خوشبو سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، کسی جگہ کھڑا رہتا ہے اس لالچ میں کہ مجھے یہاں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو ایسے میں اس کا عمرہ یا حج مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد خوشبو کے قریب بھی نہیں جانا۔ 7ویں نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات خوشبو کی ایسی کیفیت ہوتی ہے یا ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے خوشبو مکروہ یا حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حرام انکم کماتا ہے اور پھر اس سے خوشبو لگا کے استعمال کرتا ہے تو اب اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کا اوڑھنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اگر خوشبو کا استعمال کرنا ہے تو جائز آمدن سے،
حلال کی کمائی سے کیا جائے، تاکہ آپ کے دل میں وسوسہ نہ آئے اور جو ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ آئے۔ تو یہ ہیں وہ 7 حالات کہ جن میں خوشبو لگانا مکروہ ہے، اور 11 حالات جن میں خوشبو لگانا حرام ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ٹاپک خوشبو کے حوالے سے اختتام پذیر ہوا۔ میں نے آپ سے فتاویٰ بھی اسی لیے شیئر کیے، آپ کے ذہن میں جو بھی کوسچنز تھے مجھے امید ہے کہ ایڈریس ہو گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو اپنے گھر والوں تک اور جہاں تک پہنچا سکے پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔